امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے کچھ دن بعد ہی افغانستان میں فوجی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ لگ بھگ 2 دہائیوں اور اندازاً 1,60,000 اموات کے بعد بہت سے امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور تمام امریکی فوجیوں کو گھر آتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنظیم کے حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے منسلک زیادہ تر امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت یافتہ بین الافغان امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، جو ستمبر 12 کو دوحہ میں شروع ہوئے۔ What we found is support for the peace talks that are being led by Zalmay Khalilzad. ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے 63% حامیوں کے ساتھ ساتھ بائیڈن کے 61% حامی بھی زلمے خلیلزاد کی قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں، as well as 61% of Biden supporters. مذاکرات کے آغاز پر وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ 2021 کے موسم بہار تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس بلانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ فروری میں طالبان سے معاہدے کے بعد وہاں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر کے 8,600 تک لا چکا ہے۔ یوریشیا گروپ فاؤنڈیشن کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال سے ایسے لوگوں کی تعداد 30% سے کم ہو کر 15% ہو گئی ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ امریکیوں کو تب تک افغانستان میں رہنا چاہیے جب تک تمام دشمنوں کو شکست نہیں دے دی جاتی۔ سروے میں نسبتاً نوجوان امریکیوں نے اسے لامتناہی جنگ کہتے ہوئے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ افواج کی تعیناتی کے بجائے سفارتکاری کے اور ایسے امریکی صدر کے حق میں ہیں جو مخالفین سے براہ راست معاملہ طے کرے اور عالمی معاملات میں زیادہ حصہ لے۔ The idea that we would sit down with our adversaries. امریکی چاہتے ہیں کہ امریکہ مختلف معاہدوں میں دوبارہ شامل ہو، چاہے وہ عالمی ادارہ صحت ہو، پیرس موسمیاتی معاہدہ یا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ۔ 70% امریکیوں نے اس طرح کے معاہدوں میں دوبارہ شامل ہونے کی حمایت کی۔ 70% supported rejoining agreements like that. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلاء کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے بعد افغانستان میں دہشت گردی کے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پینٹاگون مختصر تعداد میں فوجی دستے وہاں رکھے۔ سنڈی سین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔